अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम अरब दुनिया के मजबूत तरीन मुल्क कतर के दारुल हुकूमत सिटी और सबसे अमीर शहर दोहा की सैर करेंगे। इस शहर को मिनी दुबई भी कहा जाता है। यहाँ के अरबी, अमेरिकन और जापानी लोगों से भी ज्यादा आमदनी में मजबूत हैं। पैसा इतना है कि दोहा सिटी के रोड्स पर बच्चे भी स्पोर्ट्स गाड़ियां लेकर घूमते हैं। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को कैसे गुजारते हैं, यहाँ शादियां कैसे की जाती हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो चले आगाज करते हैं दोहा के शानदार सफर का। दोहा सिटी कतर का दारुल हुकूमत है। इस शहर को खलीज फारस समुद्री साहली पट्टी भी लगती है। यह शहर अल वकरा के शुमाल में, अल खौर और लोसेल के जनूब में वाक़या है। यह शहर इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा है। यह कतर का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शहर है। अगर हम यहाँ की कुल आबादी पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ 11,86,023 लोग आबाद हैं। मगर हैरान कुन बात यह है कि इस शहर का कुल रकबा 132 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 9,000 लोग रिहाइश पजीर हैं। जगह कम है मगर आबादी बहुत ज्यादा है। नाजरीन, दोहा सिटी की बुनियाद 1820 की दहाई में रखी गई। इस शहर को सरकारी तौर पर 1971 में मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया। इस खित्ते ने बरतानिया से आजादी हासिल की थी। कतरी लोग दुनिया के अयाश और औबाश लोग माने जाते हैं। दोहा शहर के लोगों के पास इतना पैसा है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज इनके लिए खरीदना दाएं हाथ का काम है। जब आप दोहा जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल दुबई की तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुनिया की हर आसाइश यहाँ मौजूद है। इस शहर में रेंट पर फ्लैट्स लेने और देने का काम बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ दुनिया के आला और मशहूर होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। दोहा के लोग होटलिंग बहुत ज्यादा शौक से करते हैं, चाहे वो अरबी औरतें हों या मर्द। इस शहर में दुनिया का बेहतरीन टैक्सी सिस्टम भी मौजूद है। वीआईपी कार्स टैक्सी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऑनलाइन बुकिंग करके आप टैक्सी को बुक कर सकते हैं। नाजरीन, दोहा के लोग शादियां इतनी पुरतकल्लुफ करते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ये लोग शादियां ज्यादातर मैरिज हॉल में करते हैं, जिसे ये लोग मजलिस का नाम देते हैं। इनकी मजलिसों में तमाम रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। आने वाले मेहमान सबको सलाम पेश करते हैं, फिर दुल्हा और इसके भाई बाप से मिलते हैं। शादी में ये लोग खास किस्म का रक्स करते हैं। हाथों में तलवारें पकड़कर रक्स किया जाता है। औरतें खूबसूरत लिबास पहनती हैं और गोल्ड का कसीर मिकदार में इस्तेमाल करती हैं। ये औरतें लाइन में खड़ी होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर रक्स की महफिल को सजाती हैं। नाजरीन, नया जोड़ा निकाह के बाद अपने माँ बाप के पास नहीं बल्कि अपने जाती घर में रहता है, जो कि मर्द की जाती मलकियत होती है। दोहा में 70% लोग मुस्लिम हैं, 15% लोग हिंदू मजहब, 10% ईसाई, बाकी 5% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। दोहा के कानून के मुताबिक आप किसी भी मजहब पर उंगली नहीं उठा सकते और ना ही खिलाफ बोल सकते हैं। ऐसा करने पर सख्त सजा दी जाती है और जुर्माना भी आयद किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, दोहा के मुज़ाफ़ात में एक बहुत बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। पूरे कतर की 50% आबादी दोहा के आस पास रिहाइश पजीर है। आपको इस शहर में साल के 12 महीने गैर मुल्की सयाहों का हजूम देखने को मिलेगा। इनमें नंबर 1 पर वो लोग हैं जो कतर दोहा को देखने आते हैं और नंबर 2 पर वो लोग हैं जो यहाँ काम की गर्ज से पूरे एशिया समेत दुनिया से लोग आते हैं। वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली लोग काम की गर्ज से आते हैं। इनके अलावा सूरी, मिस्री और अफ्रीकी लोग भी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक के लोग यहाँ काम की गर्ज से आते हैं।
دوحہ میں عربی زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، اس کے بعد انگلش بولی جاتی ہے۔ یہ دونوں زبانیں تمام حکومتی اداروں میں کثرت کے ساتھ بولی جاتی ہیں۔ تیل کی دریافت سے پہلے دوحہ کے لوگ مچھلی پکڑتے تھے اور سمندر سے قیمتی موتی نکالتے تھے، پھر ان کی تجارت کرتے اور دوسرے ملکوں میں جا کر بیچتے اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے۔ قطر میں تیل کی دریافت 1939 میں ہوئی، جس کے بعد یہ ملک ہر آنے والے دن ترقی کی راہ پر گامزن رہا۔ پھر 1971 میں قدرتی گیس کے ذخائر حاصل ہوئے اور یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہو گیا۔ آج دوحہ سٹی کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ چند سالوں پہلے یہ صرف ایک ریگستان ہوا کرتا تھا، اور آج اس کی شان اور ٹھاٹھ کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ دوحہ شہر میں قدرتی میٹھا پینے کا پانی بالکل موجود نہیں ہے۔ حکومت سمندری پانی کو فلٹر کر کے استعمال کے قابل لاتی ہے اور دوسری ضروریات زندگی کے لیے بھی۔ قطر میں پانی پیٹرول کی نسبت مہنگا ہے۔ دوحہ کو دنیا کی بہترین سٹیز میں شمار کیا جاتا ہے۔ 2015 میں فوربس نے اسے دنیا کے بہترین بزنس ہب شہروں میں منتخب کیا تھا۔ دوحہ شہر میں دبئی کی طرح اونچی اونچی بلڈنگز کے ساتھ خوبصورت سمندر اور خوبصورت ڈیزرٹ بھی موجود ہے۔ یہاں بھی ڈیزرٹ سفاری ہوتی ہے۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں کو ریت کے ٹیلوں پر بھگاتے ہیں اور غیر ملکی لوگوں کو خوب انجوائے کرواتے ہیں۔ شام کے وقت بالکل دبئی ڈیزرٹ کی طرح یہاں بھی بیلی ڈانس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ یہاں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ بیلی ڈانس کے بعد کھانے کا بہترین انتظام ہوتا ہے۔ ڈیزرٹ سفاری کے پیکج میں گاڑی کو ٹیلوں پر بھگانا اور بیلی ڈانس اور کھانا، یہ تینوں شامل ہوتے ہیں۔ لوگ اس جرنی کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، پورے قطر سمیت دوحہ سٹی میں غربت کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ عربیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آنے والی نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں تو ختم نہ ہو، حتیٰ کہ غیر ملکی لوگ بھی وہاں جا کر اچھا خاصا کماتے ہیں اور اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوحہ سٹی اور اس کے مضافات میں زرخیز زمین موجود نہیں جہاں کاشتکاری کی جا سکے۔ پورے قطر میں زیادہ تر اشیاء جیسے پھل، سبزیاں اور دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں غیر ملکوں سے ایکسپورٹ کروائی جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ جب بھی دوحہ سٹی کے مالز میں جائیں گے، آپ کو ہر طرح کا موسمی اور غیر موسمی پھل دیکھنے کو ملے گا۔ قطر میں آپ کو کھجور کے بہت بڑے بڑے باغات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں دنیا کی بہترین کھجور کی پیداوار ہوتی ہے۔ قطر اپنی کھجور دوسرے ملکوں کو بھی فروخت کرتا ہے۔ دوحہ میں ٹیکس بہت کم ہے۔ لوگ زندگی سکون والی گزارتے ہیں۔ دوحہ میں تعلیم کا شعبہ انتہائی زبردست ہے۔ حکومت کی جانب سے بچوں کو وظیفے بھی دیے جاتے ہیں۔ عربی لوگ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلش ملکوں میں بھی بھیج دیتے ہیں۔ اس شہر میں میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ علاجات بآسانی کروائے جا سکتے ہیں۔ ادویات البتہ مہنگی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، قطری ڈرامے اور فلمیں بھی دوحہ سٹی میں بنائے جاتے ہیں۔ ہر سال بہت سے فلمی فیسٹیولز یہاں منعقد کروائے جاتے ہیں۔ یہاں کے عربی ڈرامے پورے عرب ملکوں میں بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ ناظرین، دوحہ میں دنیا کا سب سے لمبا سائیکل ٹریک بنایا گیا ہے جو 33 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ٹریک ٹوٹل 18 انڈر پاسز سے ہو کر گزرتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ قطر کو کون نہیں جانتا۔ اس فٹ بال میچز کو دنیا کا آج دن تک سب سے مہنگا ٹورنامنٹ مانا جاتا ہے۔ اس کے لیے قطر نے $230 بلین کا خرچہ کیا اور ٹورنامنٹ کے لیے دوحہ میں ٹوٹل 8 سٹیڈیمز بنائے گئے جو انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے بنائے گئے۔ فیفا ورلڈ کپ کو دیکھنے پوری دنیا سے لوگ آئے اور قطر نے خوب پیسہ کمایا۔ ناظرین، دوحہ میں میٹرو کا بہترین نظام موجود ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ نظام فیفا ورلڈ کپ کے دوران بنایا گیا۔ آج یہ دنیا کی بہترین میٹرو سروس مہیا کرتے ہیں۔ اگر ہم یہاں کے لوگوں کا کھانا دیکھیں تو یہ لوگ شوق سے مٹن مدفون، اونٹ مدفون
اور بیف مدفون بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مندی، مجبوس اور ہریسہ شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ناظرین، قطر کیونکہ ایک اسلامک ملک ہے، یہاں آپ بہت سے قانون شریعت کے مطابق دیکھیں گے۔ اگر رمضان مبارک میں دیکھیں تو تقریباً زیادہ تر ریسٹورنٹس دن کے ٹائم بالکل بند ہوتے ہیں، روزوں کا احترام کیا جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں خوب خیرات کی جاتی ہے۔ دوحہ میں آپ کسی کی اجازت کے بغیر فوٹو نہیں لے سکتے، خاص طور پر عورتوں کی۔ ایسا کرتے پکڑا جانے پر سخت سزا اور جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ کسی بھی دوسرے پرسن کی ہراسمنٹ بالکل قبول نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ غیر ملکی عورتیں بھی اپنا لباس کا خیال رکھتی ہیں۔ فحش کپڑے پہننا مناسب نہیں ہے۔ ویسے تو لوگ پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں اور اوپن ماحول رکھتے ہیں، لیکن کوشش کریں جہاں بھی جائیں وہاں کے قانون کی پاسداری کریں۔ دوحہ میں کھلے عام شراب نوشی کرنا بالکل ممنوع ہے۔ یہاں مکمل بارز بنے ہوئے ہیں جہاں فحاشی بھی عروج پر ہوتی ہے اور شراب بھی کھلے عام چلتی ہے۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا اسلامک آرٹ میوزیم بھی دوحہ میں موجود ہے۔ یہ میوزیم انتہائی خوبصورت اور حیران کن ہے۔ یہاں 1400 سال پرانی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ غیر ملکی سیاح اس کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ دوحہ کارنش دوحہ سٹی کی جان سمجھا جاتا ہے۔ لوگ دن ہو یا رات یہاں گھومتے نظر آئیں گے۔ شام کے وقت یہ کارنش لوگوں سے فل ہو جاتا ہے۔ لوگ یہاں فل انجوائے کرتے ہیں۔ دوحہ بیچ عرب کی خوبصورت اور صاف ستھری بیچز میں شمار ہوتی ہے۔ پانی نیلا، صاف اور انتہائی نمکین ہوتا ہے۔ اگر ہم سیر کریں دی پیرل دوحہ کی تو یہ آئی لینڈ بھی قطر کی شان سمجھا جاتا ہے۔ یہ آئی لینڈ دوحہ سٹی کے پاس بنایا گیا ہے۔ یہ ہینڈ میڈ آئی لینڈ ہے جو دنیا کے خوبصورت ترین اور جدید آسائشوں سے تیار کیا گیا ہے۔ یہاں غیر ملکی امیر لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اگر ہم سیر کریں اسپائر زون کی تو یہ تفریحی مقام انتہائی شاندار ہے۔ یہاں موجود ویلاگیو مال جو دنیا کے خوبصورت ترین مالوں میں سے ایک ہے، جہاں دنیا کا ہر مہنگا سے مہنگا برانڈ موجود ہے، انتہائی مشہور اور بڑا ہے۔ اور اگر ہم قطارہ کلچر ولیج کی سیر کریں تو اس ولیج میں ماحول انتہائی شاندار ہے۔ یہاں آپ کو قطر کے پرانے لوگوں کا رہن سہن اور کلچر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ ولیج اپنے فیسٹیولز کی بدولت انتہائی مشہور ہے۔ یہاں لوگ آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری دوحہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔